سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ آج کی ڈیولپمنٹ میں سب سے اہم جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ایک بار پھر دعوت دیتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی ہے۔ اس پیشکش پر پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین کو تفصیلی خطوط لکھے ہیں۔ ان خطوط کی جو مندرجات ہیں وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہوں گے سینیٹر اینڈ فیڈرل منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان۔ ملک صاحب پہنچ گئے کراچی، وہاں پر ایک امریکی خاتون آئی ہوئی ہے جو جس کا جو ہے وہ کوئی ایسا ایشو ہے کہ جو اس سے پوچھتے تو کہتے ہیں جی نان آف یور کنسرن، تو وہ کنسرن پوچھنا ملک صاحب نہیں، یہ پتا کریں ذرا۔ ہاں سر، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے کیا گھما کے کیا خاتون کیا بات کی آپ نے؟ تو صحیح، آپ یہ کہاں کیا جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کراچی سے تعلق ہے وہی سب کا تعلق ہے؟ نہیں، آپ کا دادا کہہ رہے۔ اچھا مصدق صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی ہے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی سنجیدہ رسپانس دے گی؟ دیکھیے، مجھے تو پی ٹی آئی سے قطعاً کچھ امید نہیں، اور اس کے دو محرکات ہیں۔ پہلی بات، یہ جو دعوت وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے دیا، آپ کو یاد ہوگا اتنی ہی بڑی دعوت جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک پورا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک طریقہ کار بنا دیں اور سب کو بلا لیں اسٹیک ہولڈرز کو، اور ان کو بولیں یار کو تاریخ کو ملک صحیح نہیں چل رہا ہے، اس کو صحیح چلانے کے لیے ہم سب سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کس وقت کیا کیا کچھ غلط ہوا ہے، تاکہ پھر ہم ایک آپس طریقہ کار طے کر لیں آگے بڑھنے کا جس میں یہ غلطیاں ختم ہو جائیں۔ میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے بالکل وہی بات، انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، بیٹھیں، تمام جماعتیں جو پارلیمان میں ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ڈھکے چھپے سے دو جماعتیں ادھر ایک جماعت ادھر، ایک باہر رہ گئی ایک اندر آ گئی، آپ تمام پارلیمانی جماعتوں کو بٹھا لیں، ہاؤس کے اندر بیٹھ جائیں اور اس آئین کے تحت جو پارلیمان بنی ہے، جس کے پاس اس آئین کی کسٹڈی ہے، اس کی ایک کمیٹی بنائیں اور وہاں پہ فیصلہ کریں، صرف آج کا نہیں مگر گزرے ہوئے کل کا بھی۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی بہت پیچھے تک تو جائے گی نہیں، کیونکہ اس میں تو بہت سی چیز کھل جائیں گی کہ فلاں فلاں وقت میاں نواز شریف سے کس نے گھر کے لیے زمین لی تھی، پلاٹ لیا تھا، پھر ایک اور پلاٹ لیا تھا اس گھر کے اوپر گھر بنانے کے لیے، پھر دعویٰ کیا تھا کہ میں نے تو دونوں پلاٹ شوکت خانم کو دے دیے ہیں۔ شوکت خانم ایک اچھا ادارہ ہے، ڈونٹ ریڈ می رانگ، لیکن بات جو ہے ہم اس وقت ایک پارٹی کے سربراہ کی کر رہے ہیں، ماضی کر رہے ہیں، وہاں تک تو وہ جائیں گے نہیں، اس وجہ سے بہت تاریخ تک پیچھے تک تو وہ جائیں گے نہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ 2018 بھی سامنے رکھ لیں، اب بھی سامنے رکھ لیں، سب کو بٹھا دیں، تب کا دھرنا بھی سامنے رکھ لیں، اب کا دھرنا جو آیا وہ بھی سامنے رکھ لیں، جو مظالم آپ کو لگا اس وقت ہوئے ہیں، جو مظالم آپ کو لگ رہا ہے اس وقت ہوئے ہیں، وہ تمام معاملات سامنے رکھ لیں۔ اس وقت کے جو لوگ ہیں سیاسی، جو 9 مئی کی وجہ سے جیل میں ہیں، ان کو بھی رکھ لیں سامنے، اور اس وقت کے بھی جو لوگ تھے جنہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی مگر کیونکہ لے سکتے تھے اس وجہ سے آپ 9 سال جیل میں جائیں، وہ بھی سامنے رکھ لیں۔ ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ کا فائدہ وزیر اعظم کے دستخط کے تحت ان کے مشیر کو بغیر کابینہ کی اجازت کے نومبر میں یہ کہا گیا کہ جا کے یہ ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ سائن کرو اور وہاں پہ یہ جھوٹ لکھ کر آؤ، بول کے نہیں لکھ کر آؤ کہ یہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ کی حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ ہے، سبحان ربی اللہ، یعنی وہ اکاؤنٹ جس میں ملک ریاض صاحب نے پیسے جرمانے کے جمع کروانے تھے، وہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ ان کے مشیر جا کے لکھ کے آگے اگریمنٹ کے اندر کہ اس اکاؤنٹ میں سرکار کو پیسے بھیج دیں۔ ایک طرف وہ، اور ایک طرف نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی مگر لے سکتا تھا تو 9 سال سزا،
اور یا ایک وکیل نے ایک فونٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا جو اویلیبل تھا, کمرشلی اویلیبل تھا, ٹیسٹنگ میں تھا, لیکن اس وقت مائکروسافٹ کا حصہ نہیں تھا, تو اس کی بیٹی کو مریم نواز شریف صاحبہ کو 7 سال 8 سال جو بھی سزا دی, سزا یعنی ایک وہ سزائیں, ایک یہ سزائیں, ایک طرف 9 مئی, دوسری طرف دھرنا, ایک طرف RTS کا بیٹھ جانا, اور ایک طرف اس الیکشن کے اندر ہمارے بھی وہ جاوید لطیف صاحب اور بے شمار لوگ ہیں جو ناراض ہیں کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا. تمام معاملات اکٹھے کر لیں اور آئین کی کسٹڈی میں, آئین کے گھر میں یعنی پارلیمان میں کمیٹی بنائیں, اس کی تھریڈ بیئر ڈسکشن کریں اور پاتھ فارورڈ تجویز کریں تاکہ آئندہ یہ گفتگو جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ نہیں, یہ ہے تجویز. میرے خیال کے مطابق نوشین بات یہ ہے کہ اس معاملے پر جتنا انہوں نے مطلب ڈیٹیل میں بتا دیا ہے, اس میں صرف میں ایڈ آن یہ کروں گا ایک لائن میں کہ تحریک انصاف کسی صورت نہ مذاکرات کی میز پر آئے گی. یہ ان کے کہنے پہ مذاکرات شروع ہوئے تھے, انہوں نے ہی فرار اختیار کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بیسیکلی ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن ہے نہیں, اور جو یہ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں جن واقعات کے اوپر 9 مئی کے اوپر, تو 9 مئی کے کرمنل کیسز آلریڈی پینڈنگ ہے بیفور کورٹ, تو وہ حکومت کے اختیار میں ہے نہیں اس پر جوڈیشل کمیشن بنائے, اور بنانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میٹر آلریڈی سب جوڈس ہے, میٹرز کورٹس کے اندر پینڈنگ چل رہے ہیں. وہاں پر ٹرائل جو ہے وہ کافی حد تک ایڈوانس ہو چکے ہیں, تو وہاں پر جوڈیشل کمیشن بنانا بیسیکلی کرمنلز کو ریلیف دینے کے مترادف ہوگا. تو میرے خیال سے حکومت کو یہ بات تو یہ مان نہیں سکتی. ٹھیک ہے, پارلیمانی کمیٹی پہ بھی وہ نہیں, پارلیمانی کمیٹی پر وہ نہیں آئیں گے. تو بات اس لیے کو مذاکرات جو ہے نا, اس کو آپ دی اینڈ سمجھیں, مذاکرات شاید کوئی بھی نہیں ہے, یہ صرف جو ہے نا لالی پاپ ہیں اور ایک قسم کا دیکھیں فرار ہوئے ہیں. ان کے کہنے پہ مذاکرات بنے تھے, مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, اور سب سے پہلے ہی انہوں نے اپنی مذاکراتی کمیٹی تحلیل کر دی ہے. تو بیسیکلی از اینڈ آف تھنگ. ٹھیک ہے, مصدق صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ انہیں بھی کوئی امید نہیں ہے, آپ کو بھی نہیں. اچھا یہ بتائیں حسن کہ پاکستان میں جو جی بات کریں. میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے بہلانے کو غالب کے خیال اچھا ہے. دیکھیے بات یہ ساری جو بک تھی یہ تھی عمران خان کو جیل سے نکالو. پہلے 6 مہینے یہ کہا گیا کہ عمران خان کو باہر نکالو تو مذاکرات ہوں جی, پھر 6 مہینے کے بعد رخ بدلا اور یہ کہا کہ نہیں عمران خان کو نہیں, عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو نکالو تو پھر مذاکرات ہوں. پھر اس کے بعد پھر رخ بدلا اور یہ کہا کہ عمران خان کو تو نکال رہے تھے, دعوت دی تھی کہ بنی گالا لے جاؤ, 5 اسٹار ہوٹل میں آ جاؤ, لیکن عمران خان نے ہی کہہ دیا میں نہیں مانتا. ارے بھائی وہ 6 مہینے جو کہہ رہے تھے کہ بات ہی نہیں کریں گے اگر عمران خان کو باہر نہیں نکالا, اور پھر یہ کہ عمران خان نے کہا کہ میں نہیں نکلتا باہر, کسی کو کوئی عقل سمجھ ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور ہوا یہ کہ یہ ہو کیوں رہا تھا, کیونکہ سزا آنے والی تھی, سب کو پتا تھا فیصلہ آ رہا ہے, اور سب کو پتا تھا کہ انہوں نے 100 ملین پاؤنڈ کے اندر کیا دھاندلی مچائی جی. تو جب سزا ہو گئی اور وہ بات کہ بنی گالا جائیں گے, 5 اسٹار ہوٹل جائیں گے, چھوٹیں گے, ان کے ساتھ باقی بھی چھوٹیں گے یا اکیلے چھوٹیں گے, وہ بات جب ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی کوئی مذاکرات نہیں. مذاکرات تو ہم نے باہر نکلنے کے لیے کرنے تھے, اس لیے تھوڑی کرنے تھے کہ آئین کی بات ہو اور یا الیکشنز کی بات ہو یا قانون کی بات ہو یا رائٹس کی بات ہو, اس کے لیے تو مذاکرات ہونے ہی نہیں تھے. وہ کدھر ہے سب لکھا پڑا بھائی. اسی کے ساتھ ایک دوسرا ٹاپک بھی ہے, حسن صاحب کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گی, وہ اسی سے لنک کرتا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین کو خطوط لکھے ہیں, بڑے تفصیلی خط ہیں. اس میں انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی, کارکنان پر تشدد, چھاپے اور بہت کچھ تحریر کیا ہے, اور جوڈیشل کمیشن بننے نہ بننے کا بھی گلہ کیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بیسکلی مواد ہے پرووائڈ کر رہے ہیں جو ان کا نیکسٹ پلان ہے کہ ہم دنیا میں واویلا مچائیں گے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ وہ پروپیگنڈا انہوں نے کرنا ہے دنیا میں جو ہے نا, وہ مر گئے, لٹ گئے, پٹ گئے والا جو ہے نا, یہ نیریٹو بلڈ کرنا ہے. دیکھیں آپ, جنفری بیچ نے بھی بات یہی کی تھی کہ انہوں نے پروپیگنڈے کی وجہ سے جو رچرڈ گرنیل تھے وہ بھی جو ہے وہ مس لیڈ ہوئے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اب یہ وہ میٹیریل تلاش دینا چاہ رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا ٹرولز کو,
اور اپنی جو کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہے انسانی حقوق سے متعلق, یہ بیسیکلی اس کو ایندھن پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ آبجیکٹو ان کا یہ ہے. ہر چیز سسٹمیٹک ہوتی ہے جی ان کی, یہ ہر چیز یہ سوچ کر پلاننگ کر کے کرتے ہیں. ان لائک مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے آٹو پر چل رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کیوں آٹو پر چلتے ہیں, نہ ہی سوشل میڈیا پر ان کو آج تک یہ کاؤنٹر کر سکے ہیں, نہ ان کی کیپیسٹی ہے, اور نہ ہی یہ کیپیسٹی اپنی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. میں آج بھی بتاتا ہوں جی کہ ایون کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب وہ بھی سنجیدہ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. اس ٹائم مسلم لیگ نواز کی سوشل میڈیا ٹیم کو بڑا مضبوط کر سکتی ہے, گورنمنٹ کی سوشل میڈیا ٹیم بن سکتی ہے, لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ابھی جو یہ اٹیک کرے گی پاکستان تحریک انصاف حکومت کے اوپر اور ریاست پاکستان کے اوپر, اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوگی, اور یہ پلاننگ انہوں نے کی بھی ہے. اور اسٹیٹ کی طرف سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا جائے گا جی, ہمارے نیوکس کو ٹارگٹ کیا جائے گا, ہمارے جو ایٹمی اثاثی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی, پاکستان کو ایک عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کی جائے گی, پاکستان کو بدنام کیا جائے گا ہر اعتبار سے. تو یہ ان کی پلاننگ ہے, کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جبران الیاس بیرونی قوتوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, اور عمران خان بھی 1 انچ جبران الیاس سے باہر نہیں ہے. یہ جبران الیاس عمران خان سے 1 انچ باہر نہیں ہے. آپریشن گولڈ سمتھ ہی اس کو جو ہے وہ انیشیٹ کروا رہا ہے, اور اب دیکھیے کہ کتنی انٹینسٹی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے سے ہی علم میں آ چکی تھی بات, تو جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اپنے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ سوچ رکھی ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن یہ خطوط بالکل کلیئر, لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا رہا ہوں کہ ان کا مقصد جو ہے اپنی جو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک کمپین لانچ کرنی ہے اس کو میٹیریل پرووائڈ کرنے کے لیے. مصدق صاحب آپ کیا کہتے ہیں ان خطوط کے حوالے سے جو خان صاحب نے چیف جسٹس کو لکھے ہیں؟ جی میں نے پڑھا نہیں ہے ان خطوط کو, لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ ان خطوط میں عمران خان صاحب نے لکھا ہوگا کہ میرے دور میں مطیع اللہ خان کو اغوا کیا گیا, میرے دور میں فلاں صحافی کو باغ میں سیر کرتے ہوئے گولی ماری گئی, اور تفصیل سے لکھا ہوگا کہ میرے دور میں اتنے صحافیوں کو قتل کیا گیا. اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ میرے دور میں ایک ملٹری ٹرائل ہوا جس میں کسی صاحب کو سزا ہوئی, اور پھر یہ بھی کلپ اس کے ساتھ اٹیچ کیے ہوں گے یا کم از کم لنک لکھے ہوں گے کہ ملٹری کورٹ کے حوالے سے جو میرے تاثرات ہیں ان ملک دشمن عناصر کو ٹھکانے لگانے کے وہ کیا ہیں, یہ سب لکھا ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ میرے جو جس کو وہ ریاست مدینہ, میں تو نعوذ باللہ تو کہوں گا مگر عجیب سی بات لگتی ہے ریاست مدینہ عمران خان صاحب کے منہ سے, مگر میری ریاست مدینہ میں نے خواجہ آصف کو جیل میں ڈالا, میری ریاست مدینہ میں نے رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈال کے جس کی موت کی سزا ہے اس کو نہ صرف جیل میں ڈالا بلکہ اس کو زمین پہ کیڑوں والی پہ لٹایا اور دوا بھی نہیں اس کو پہنچنے دی. اور یہ بھی بتائیں گے کہ میں نے خواجہ سعد رفیق کو اور خواجہ سلمان رفیق کو 3 سال جیل میں رکھا, اور یہ بھی لکھا ہوگا اس میں کہ وہ اکیلے نہیں تھے اس وجہ سے کہ وہ کہیں تنہا نہ رہ جائیں. میں نے کامران مائیکل کو اور میں نے وہ اپنے ہمارے جو عباسی صاحب ہیں عباسی صاحب کو ایفیڈرین کا فریم کر کے ان سب لوگ کو جیل میں ڈالا, اور پھر اس وجہ سے کہ ان کی قیادت باہر نہ رہ جائے میں نے محمد نواز شریف کو جیل میں ڈالا, مریم نواز شریف صاحبہ کو میں نے گھسیٹا رات کو باپ کے سامنے, اور میاں شہباز شریف کو جیل میں ڈالا, ان کے بیٹے میاں حمزہ کو جیل میں ڈالا, اور سب کو 2 4 سال جیل میں رکھا انہوں نے. ضرور ہے کہ ویئر ایز کا نہیں ہوتا خط میں لکھتے ہیں ویئر ایز یہ سب لکھا ہوگا. پھر مجھے یقین ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے میں نے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا اور ملینز آف ڈالرز دے کر امریکہ میں ایک لابسٹ ہائر کیا جس کی زندگی کا مقصد پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے. زندگی کا مقصد 30 سال سے وہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف کانسرٹس کروا رہا ہے. یعنی جو وہ تحریک چلاتا ہے وہ تو علیحدہ ہے, تو رولنگ سٹون سے بھی وہ جو جریدہ ہے وہ تفصیل سے خطوط کے جواب دے رہے ہیں. تو میرے ہاتھ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے سر. آپ کے تفصیلی جوابات بھی ہم نے ریکارڈ کر لیے خان صاحب کے لیے. چلے سن لیں
جوابات نہیں, یہ تو میں خان صاحب نے لکھا ہوگا, مجھے یقین ہے وہ ایک ایماندار آدمی ہے, انہوں نے لکھا ہوگا کہ میں نے ریزولوشن کروائی امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کے خلاف, مجھے دیکھیں میں نے خطوط لکھوائے امریکی کانگریس مین اور سینیٹر سے پاکستان کے خلاف, میں نے اپنے 2 وزراء کو, فائنانس منسٹرز کو کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو تاکہ پاکستان کو یہ نہ ملے پروگرام اور پاکستان بینکرپٹ ہو. جیسے کہ ابھی میں اور میری ہمشیرہ جو ہیں پوری دنیا کے ملکوں کو کہہ رہے ہیں, اپنے پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ زر مبادلہ پاکستان نہ بھیجو, کسی طرح پاکستان بینکرپٹ ہو. اور بھائی میں نے جو ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا تھا ایسے تھوڑی کیا تھا, ریزولوشن جو کروائی تھی ایسے تھوڑی کروائی تھی. آپ دیکھیں ان کے نتیجے میں پاکستان کا میزائل پروگرام میں نے برباد نہیں کروایا, کیا میں نے بین نہیں لگوایا پاکستان کے میزائل پروگرامز کے اندر جو کمپنیاں تھیں ان کے اوپر. تو میں نے تو ہر وہ کام کیا ہے جو اچھا ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں آج کی, ضرور انہوں نے لکھا ہوگا, پھر جو ہمارے مظالم ہیں وہ لکھے ہوں گے انہوں نے. جی بالکل. حسن صاحب یہ بتائیں کہ پیکا ایکٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. ہاں بس جاتے ہوئے اس کا جواب دیں کہ مولانا صاحب نے جو ہے وہ اظہار برہمی کیا ہے, صدر صاحب نے ان کو شاید دھوکہ دے دیا. انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے ہم جو ہے وہ صحافیوں کو آن بورڈ لیں گے, لیکن بہرحال انہوں نے جلد بازی میں دستخط کر دیے ہیں. اب اس پہ وہ برہم ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ میٹر از بٹوین مولانا فضل الرحمان اینڈ پریزیڈنٹ صاحب. زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے کلوز فرینڈز ہیں, ان کی ناراضگی نہیں ہے جی. ہاں گلا شکوہ ضرور ہو سکتا ہے, اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ٹاکنگ ٹرمز ختم ہو چکے ہیں یا ان کی اب کوئی دشمنی سٹارٹ ہو پڑی ہے یا سیاسی وہ جو ہے بہت بڑے آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان ایک قد کاٹ کے لیڈر ہیں, ان کو اوفینڈ نہیں کیا جا سکتا. مولانا فضل الرحمان بھی لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اوفینڈ نہیں ہوں گے. یہ میٹر صحافیوں کا تھا, صحافیوں نے اس کو مس ہینڈل کیا. میرے خیال سے گورنمنٹ سے اس طریقے سے اپنے میٹر کو ٹیک اپ نہیں کر سکے, یا ہمارے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل گئے تھے. یہ اب سوالات ایسے ہیں جو وقت آنے پر ثابت ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہ نہیں ملے تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ وزیر اطلاعات کا اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے تو استعفے کی ڈیمانڈ کرے نا. وہ کبھی وزیر اطلاعات کی استعفے کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے, کیونکہ مجھے شبہ ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں اور ہمیں کہیں گے جی کالیاں پٹیاں پہن کر جو ہے وہ بیٹھے ہیں پروگرام کریں آج تمام کے تمام, اور یہ ایسی انسٹرکشنز بھی آ رہی ہیں مختلف چینلز میں, تو بالکل یہ کر رہے ہیں کہ کالی پٹی باندھ دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے حکومت سے اختلاف کرنا ہے تو پھر اختلاف کریں, آل ان جائیں نا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیچ کا راستہ تلاش کریں. میرے خیال سے نہ وزیر اطلاعات نے ان کے ساتھ دھوکہ دیا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, اور کمٹمنٹ کر کے انہوں نے دھوکہ دیا ہے تو پھر ان سے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے مصدق صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ صحافی برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے, آج یوم سیاہ منا رہی ہے پیکا ایکٹ پر, تو ان کے تحفظات دور کرنے کے حوالے سے حکومت کا کیا ارادہ ہے؟ کوئی ارادہ ہے کہ نہیں؟ پہلا ارادہ تو میرا یہ ہے کہ یہ حسن بھائی میرا جو چھوٹا بھائی ہے, یہ جو ہر دفعہ وزیر اطلاعات کو اندر لاتا ہے, میں کہیں ان کو کافی وافی پلاؤں اور ان کا اصل گلہ سنوں کہ ان کو اصل گلہ ہے کیا بیچارے وزیر اطلاعات سے. وہ سارا دن محنت. ارے بات میری تو سن لینا یار, آپ ہر دفعہ لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں چڑیا اڑ رہی تھی, آپ کہتے ہیں وزیر اطلاعات کا استعفیٰ لے لو. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میں پی ایس او, آپ کہتے ہیں آپ پی ایس او میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد چھوڑ کے کراچی آئے ہوئے ہیں, وزیر اطلاعات کا استعفیٰ لے لو. تو میرا خیال ہے کہ آپ ذرا مجھے اور وزیر اطلاعات کو معافی دے دیں. آپ کو غصہ برحق ہے مگر ذرا کم کر لیں تھوڑا سا. باقی جہاں تک پیکا کا سوال ہے بھائی, پیکا کی جو کمیٹی سینٹ میں تھی, میں تو سینیٹر ہوں, اس کو پی ٹی آئی ہیڈ کروں. وہاں پہ تمام صحافی بیٹھے ہوئے تھے. اگر چیئرمین جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں اس کمیٹی کے انٹیریئر کے, وہ چاہتے تو 5 دن صحافیوں کو 5 دن 6 گھنٹے روز وہ اجازت دے سکتے تھے کہ آپ بیٹھیں اور تمام اپنے معاملات جو ہیں سینٹ کی کمیٹی کے اندر پیش کریں. اب سینٹ کی کمیٹی کے چیئرمین نے اس پروسیس کو لے کر آگے چلنا تھا. یہ ڈسکشن فلور پہ تو ہوتی نہیں, یہ چیئرمین سینٹ تو کروا نہیں سکتا, یہ تو کمیٹی کے چیئرمین کو کروانی ہے. اور اگر کمیٹی کا چیئرمین نہیں کرواتا تو میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ بھائی کہیں ملا تو نہیں ہوا, یہ کیا ہو رہا ہے. اگر ڈیبیٹ کروانی ہے تو وہ ڈیبیٹ صدر نے تو نہیں کروانی, وہ تو سینٹ میں کمیٹی کے چیئرمین نے کروانی تھی, اور وہاں پہ صحافیوں نے اپنا نقطۂ نظر رکھنا تھا. اس ڈیبیٹ کے بعد کوئی فیصلہ ہونا تھا.
लेकिन अच्छा, भी दरखास्त एक बात मुझसे मेरे साहब आपसे मैं बात करना चाहूंगा, आपने कहा था जी मेरा कोई जाती कोई मसला है, मेरा तो बड़ा इज्जत एहतराम का ताल्लुक है तो मजाक हसन साहब, ये तो दिल लगी साहब से, लेकिन मैं तो अपने लीडर्स के ऊपर सवाल उठा रहा हूं, पीएफयूजे वालों के, कि वो कहते हैं जो धोखा हुआ है तो वो फिर आप डिमांड करें ना इस्तीफे की, लेकिन वो भी डिमांड नहीं कर रहे। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, को मिला हुआ काम लग रहा है दोनों तरफ से। हाँ, हसन साहब उनके भी हक में नहीं है, वो कहते हैं कि मिले हुए हैं। मैंने इसी वजह से इसको पॉडकास्ट में, क्योंकि पॉडकास्ट एक ऐसा फोरम है जिसमें दिल लगी भी हो सकती है, छोटा भाई बड़ा अब बैठ मारी को फजूल बातें की, कोई अच्छी बातें भी कर दी। चले सर, नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ मौजूद होंगे तो फिर हम फेस टू फेस गिले शिकवे भी दूर करेंगे, लेकिन आपके लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। व्यूअर्स, मजीद इनसाइट्स तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।